تذا وابناهما والفاطم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امام بارگاہ حسین آباد راجپور گڑھمیر پور ضلع ہریدوار اتراکھنڈ میں آج آپ دوسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں بات یہاں تک آئی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور مکے کی لڑکیاں عورتیں دف بجا بجا کے گیت گا رہی۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ نبی کے گھر میں شیطان۔ رسول نے رخ سے چادر ہٹائی اور فرمایا ابوبکر خاموش ہو جاؤ، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ان کی عید ہے، آج ان کے خوشی کا دن ہے، یہ سب گا رہی ہیں بجا رہی ہیں، انہیں کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا سب سے پہلا مفتی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، فتوے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے۔ فتویٰ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور فتویٰ نبی کے گھر میں گیت گانے والی بجانے والی عورتوں اور لڑکیوں۔ یہ باجا کا اسلام میں بڑا دخل ہے۔ جیسے آپ نے کل کے بیان میں سنا کہ قرآن جو ہے اسی سے بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں، اسی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے دلو بھی کثیرہ و یاد بھی کثیرہ۔ تو اسی طرح سے اس باجا سے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پائے۔ اس نے بھی دونوں جگہ کام کیا ہے۔ باجا، ڈھول، موسیقی، یہ اگر غلط جگہ پر استعمال کی جا رہی ہو تو غلط ہے، ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور اگر اس کا استعمال صحیح جگہ پر ہو، شادیانے بجائے جا رہے ہو، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہو، کسی فتح کا ڈنکا ہو، کسی بڑے کے احکام کی پیروی میں یا اس کے حکم و اعلان کو اجاگر کرنے کے لیے ڈھول بجا کے ڈگڈگی بجا کے تشہیر کی جا رہی ہو، وہاں جائے، وہاں پہ جائز ہے۔
اور موسیقی، بہت سے لوگ کہتے ہیں موسیقی اسلام میں حرام. بات سمجھ میں نہیں آتی. موسیقی اسلام میں کیوں کر حرام ہے، کہاں حرام ہے، کیسے حرام ہے، اس کی تشریح نہیں کرتے، اور ڈائریکٹ جو ہے ڈھول کے پیچھے ڈھول پیٹتے ہیں کہ ڈھول حرام. بھائی مولانا روم صاحب نے جو مثنوی شریف لکھی ہے، اس کا پہلا حصہ، پہلا مصرع، پہلا شعر ہی بانسری کی نئے سے شروع کیا، اور انہوں نے کہا سن بانسری کیا کہتی، کسی سے شروع کیا ہے. موسیقی کی جان بانسری کو کہا گیا. بانسری موسیقی کی جان ہے، موسیقی کی ابتدا ہے، موسیقی کی بنیاد ہے، موسیقی کی پہچان ہے. کیا؟ بانسری. اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں، لحن داؤدی مشہور ہے. اللہ نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی خوبی سے، کسی نہ کسی معجزے سے، کسی نہ کسی حکمت سے، کرامت سے نوازا. تو حضرت داؤد کو یہ معجزہ، یہ کرامت ملی ہوئی تھی کہ وہ ان کی آواز میں بڑا جادو تھا، اور وہ بانسری کی موسیقی کی وہ مہارت رکھتے تھے، وہ عبور حاصل تھا. لکھا ہے کہ وہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ کے بجا دیں تو دریا کی لہریں ٹھہر جاتی. اگر جنگل میں بیٹھ کے بجا دیں تو جنگلی جانور، ہرن، شیر، چیتا، بھالو جو بھی رہتے ہیں وہ سارے جمع ہو جاتے تھے، سنتے تھے. سارے چرند پرند درند سب. تو جو پیغمبر کو اللہ نے انعام کے طور پر، معجزہ کے طور پر موسیقی عطا کی ہے، تو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حرام کام اللہ نے پسند کیا، اللہ نے دیا ہے. ہاں اس کا بیجا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا بیجا استعمال ہو رہا ہو تو وہ غلط ہے، اور اگر جائز استعمال ہو رہا ہو تو صحیح. تو حضور کے وقت میں دف بجا اور ایک موقع کی اور سن لیجیے. ایسے تو کئی مثالیں ہیں، لیکن کم سے کم 2 سند اس مجلس سے آپ لے جائیں کہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، یعنی ہجرت کی، تو رسول اللہ کے مدینہ تشریف آوری پر مدینہ کی عورتوں نے، لڑکیوں نے رسول اللہ کا استقبال دف بجا بجا کے اور گا کے کیا تھا. عربی میں، عربی زبان تھی ان کی، عربی میں عورتیں گا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داع. یہ سب لکھی ہوئی بات. کیا آج ہم نے ایسا سورج طلوع ہوا ہے جس کا غروب ہی نہیں ہے، جو ہدایت کا مینار ہے، جس کی پیروی ہم پہ لازم، وہ بجاتے تھے. رسول اللہ نے منع نہیں کیا. اب آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ دف تھا، ایک ہاتھ سے بجتا تھا. بھائی ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے بجتا تھا تو وہ بھی چمڑا ہی، باجا ہی. تو وہ اس ٹائم جو باجا موجود تھا وہ بج رہا تھا. یہ ڈھول تھا نہیں جو آج بجتا ہے. اس وقت جو ڈھول، جو باجا موجود تھا تو کم، وہ بج رہا تھا. بانسری بج رہی تھی، ہارمونیم نہیں تھی. دف بج رہا تھا، دونوں ہاتھ سے بجانے والا ڈھول نہیں تھا. جو تھا وہ بج رہا تھا، اس پر رسول اللہ کو اعتراض نہیں ہوا. یہ بات ذہن میں رہے. میں نے کہا کہ ہم لوگ
رسول اللہ کے امتی، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہماری نجات محمد اور آل محمد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم کسی صحابی کے امتی تو ہیں نہیں کہ اس کی پیروی ہم پہ لازم ہو، تو ہم جس کے امتی ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی آل کا صدقہ کھاتے ہیں، تو ہم پہ تو اس کی پیروی لازم ہے، اس کی خوشنودی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تو جب دف بجانا رسول اللہ نے منع نہیں کیا تو آج ناجائز اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام وہی کہہ سکتا ہے جس کے ڈی این اے میں فرق ہو، جس کے خون میں خرابی ہو۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ڈھول کہاں سے لائے؟ یہ صوفی لوگ دونوں ہاتھ سے بجنے والا، بھائی ٹھیک ہے، پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، حج کرنے لے جاتے تھے، گھوڑا یا اونٹ سواری ہوا کرتی تھی کسی بڑے آدمی کے پاس، پانی کا مشکیزہ کندھے پہ لادے رہتے تھے، پانی میسر نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے تک، داخل ہونے تک راستے میں پانی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اب آج پانی میسر ہے ہر جگہ، اب آدمی پانی کی مشق اٹھائے نہیں پھرتا ہے۔ پہلے اونٹ اور گھوڑے کی سواری سائیکل بنی، موٹر سائیکل بنی، پھر فور ویلر بنی، پھر ٹرین بن گئی، پھر پلین بن گئی۔ تو اب تو پلین سے بھی اڑنا حرام ہونا چاہیے، رسول کے ٹائم میں نہیں تھا، وہ آیا، آج پھر وہ کیوں جائز ہو رہا ہے؟ تو ٹرین پلین نہیں تھی، وہ جائز ہو گئی۔ کھادی کا کپڑا، ململ کا کپڑا پہنتے تھے عرب میں، اور تم ٹریلین، ٹریکارڈ اور کون سے اچھے سے اچھے پوشاک آ گئی تمہاری، وہ پہن رہے ہو، وہ ناجائز نہیں ہوا۔ جو کی روٹی شہد پہ گزارا تھا، بڑا مولوی بیان کرتا ہے رسول اللہ کی سنت ہے، جو کی روٹی اسے کھلاؤ، گلا کھرچنے لگے گا، مولوی کھانسنے لگے گا، کہے گا بھائی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے، ہماری غذا تو مرغ مسلم ہے۔ تو بھائی مرغ مسلم کہا تھا؟ تو یہ سب تو تمہارے جو میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا دو جو تمہارے مطلب کی تھی وہ سب جائز ہوتی چلی گئی۔ پیدل جو ہے وہ فور ویلر ہو گئی، ٹرین ہو گیا، پلین ہو گئی، یہ ترقی کرتی چلی گئی۔ غذا جو کی روٹی سے تمہارا حلوہ پراٹھا بریانی قورمہ پلاؤ بن گیا، تو ساری چیزیں ترقی کر گئی، تو ایک ہاتھ سے بجنے والا دف یہ اگر بڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ سے بجنے لگا، ڈھول بن گیا، تو اس پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ طرح طرح کے فتوے، جہاں محرم کا چاند ہوتا ہے بس، آپ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کھولو، فیس بک دیکھو، مولوی چنگاڑ رہا ہے ڈھول حرام ہے، ڈھول بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں۔ کبھی کہیں گے یزیدیوں نے بجایا تھا، ارے ہاں بھائی ٹھیک ہے، یزیدیوں نے بجایا تھا، جب یزیدیوں کو یہ لگا کہ ہم جیت گئے، ہم آل رسول کو ختم کر لے گئے، ان کا نام و نشان مٹا لے گئے، انہوں نے بجایا ہوگا۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ امام حسین نے شہادت دے کے دین اسلام کو زندہ کر دیا، نبی کا نام اونچا کر دیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، ہماری فتح ہو گئی، ہم جیت گئے، اب آل رسول کا کھلم کھلا پرچار ہے، تو ہم ڈھول کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہم بھی حسین کا نام ڈنکے کی چوٹ پر شروع کر دیے، ڈھول بجا بجا کے امام حسین کا نام لینے لگے۔ کیوں تکلیف گزرتی ہے بھائی؟
کیوں اعتراض ہے اس پہ؟ تو ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. الف لام میم میں نے صوفیاء کرام کی تفسیر کی تشریح کل بتائی تھی. الف لام میم مانے آل محمد. سبحان اللہ. الف لام میم ذالک الکتاب، آل محمد لا ریب ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہیں، ان پر ایمان لاؤ. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرنے والے لوگ ہیں. یہ قائم صلاۃ کی تشریح مولانا احمد رضا نے بھی اپنے تفسیر میں کی ہے. لکھتے ہیں ایک تو نماز یہ ہے جو ظاہری جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جس کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے باطنی، وہ ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی لقاء میں مست ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور حقیقت میں تصوف کی زبان میں صلاۃ دائمی اور صلاۃ قائمی اسی کو کہا جاتا ہے جو غریب نواز نے کہا کہ جب غافل تب قافل. وہ ہمیشہ جاری ہوتی ہے، وہ وقت کے تعینات میں قید نہیں ہوتی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ موسیقی جسے اولیاء کرام نے پسند کیا، بزرگان دین نے رائج کیا، اس کے ذریعے سے بزرگوں کا پیغام عام کیا، یا ڈھول باجا جسے کہتے ہیں، یہ غلط جگہ پہ استعمال ہو تو حرام ہے، غلط ہے. اور اگر اس سے فائدہ مل رہا ہو سماج کو، اس سے قوم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، اس سے قوم کا تمہاری طرف راغب ہوتی ہو، رجوع ہوتی ہو، رجوع اللہ، تو وہاں جائز ہی نہیں، باعث ثواب ہے اور باعث خیر و برکت ہے. جیسا کہ رسول گرامی وقار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین کان آیات من آیات اللہ، بے شک حسین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حسین ہے بزبان رسول اللہ. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھو. ایک جگہ کہا کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اسی شہادت کے تسلسل کی کڑی ہے. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ قرآن جو کچھ تعلیم دے گا وہ ہمارے نبی کی باتیں بتائے گا، ہمارے پیغمبر کی باتیں بتائے گا، ان کے حال کی باتیں بتائے گا. اس کو لوگوں نے لے جا کے دوسری طرف جوڑ دیا. صفا و مروہ حضرت حاجرہ کی نشانی بتا دی. صفا مروہ کہاں ہے پہلے اس کو سمجھو، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. حسین میں مانتا ہوں جو صفا مروہ لوگ سمجھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں وہاں دوڑ لگاتے ہیں، حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں حسین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
تو ان کا بھی حج طواف فرض ہے کہ نہیں؟ ان کا بھی تو طواف فرض ہے اسی طرح سے، ان کا بھی ذکر فرض ہے اسی طرح سے جس طرح سے وہ فرض ہوا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم جس کے امتی ہیں، جو ہمارا نگہبان ہے، جو ہماری شفاعت کی ضمانت لے رہا ہے، جو ہمارا رہبر ہے، ہماری ہدایت فرما رہا ہے، اس کا ذکر، اس کی نشانیاں، اس کے احکام ہم پہ لازم ہیں، اس کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اس کے بعد کسی کی ہے، اس کے بعد کسی کی ہے۔ تو کہیں تو تعزیہ حرام، کہیں ڈول حرام، کہیں لنگر حرام، مل جائے تو کھا لیں گے لیکن حرام سے کے کھائیں گے؟ حرام کا کھاتا ہے مولوی، ہر وہ مولوی جو اسے حرام کہتا ہے اور پھر بھی کھا رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے نہیں، حرام کا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، بالکل ایک دم یہ۔ اور جو پنجتے نہیں، قرآن، حدیث اور جتنے اولیاء کاملین بزرگان دین کی کتابیں ہیں، سب یہی گواہی دیتی ہیں کہ اہل بیت کے سوا کوئی دوسرا نجات کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اور کتابیں گواہی کیوں نہ دیں؟ کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ اب تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتی ہیں، ایک اہل بیت، دوسرا کتاب اللہ۔ تو ذکر اہل بیت یہ بھی عبادت ہے، اہل بیت کی فتح کا جشن یہ بھی عبادت ہے، اہل بیت کی مظلومیت پر غم یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا یہی جگہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی غم منایا جاتا ہے تو غم میں ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ تو جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کہہ رہے کسی کے یہاں میت پڑی ہو، کسی کے یہاں کمی ہو گئی ہو تو کیا ڈھول بجائے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ موت جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جشن زندے کا منایا جاتا ہے، مردے کا نہیں منایا جاتا۔ جس کے یہاں میت پڑی ہو وہ روے، وہ نہ مناوے جشن، ہم تو جشن مناتے ہیں۔ ہاں یزید اور معاویہ پر لعنت اس لیے کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا قرآن میں کہ شیطان پر لعنت بھیجو، وہ دشمن ہے تمہارا۔ تو ہم اہل بیت کے دشمنوں پر اور ان کے ظلم پر لعنت بھیجتے ہیں اور چرچا کرتے ہیں حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صبر کا، ان کی رحمت کا، ان کی نعمت کا، ان کی برکت کا، امت کے لیے قربانی دینے کا ہم چرچا کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی نبض کو زندہ کر دیا، رسول اللہ کے مشن کا گلا گھٹنے سے اپنا گلا دے کر بچا لیا، اپنا گلا دے کر رسول اللہ کے مشن کا گلا گھٹنے سے بچا لیا، اس کا ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال کل ملا کے یہ کہ غم اور خوشی کے مجموعے کا نام تعزیہ داری۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے برساتی میڈک کی طرح یہ سارے ٹر 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 شروع کر دیتے کرنا۔ آپ کسی کا ذکر کیجئے، آدم کا کیجئے، نوح کا کیجئے، ابراہیم کا کیجئے، اسماعیل کا کیجئے، موسیٰ کا کیجئے، حضرت عیسیٰ کا کیجئے، کسی پیغمبر کا کیجئے، کسی صحابی کا کیجئے، خوش ہو رہے ہیں۔ اور جہاں علی کا یا محمد کی آل کا نام لے لو
ان کے چہرے پہ مردنی چھا جاتی ہے، بس کہتے ہیں یہ تو ناجائز ہو گیا۔ تو یہ سب وہی لوگ ہیں جو کربلا میں حسین کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اسی سے ہدایت پائے۔ تو یہ سب وہی قرآن لیے ہوئے امام حسین پر اسی میں سے دلیل نکال رہے تھے کہ حسین واجب القتل ہیں، اور وہی ٹولی وہی جماعت آج تک حسین کے ذکر پر، ان کے تعزیہ داری پر فتویٰ بازی کر رہی ہے۔ بس صاف صاف پہچان ہے کہ ایک طرف بنو امیہ ہیں، ایک طرف بنو ہاشم ہیں، یا یوں کہہ لو کہ ایک طرف یزیدی ہیں اور ایک طرف حسینی۔ امت صرف دو طبقے میں ہے، ایک یزیدیوں کی ہے، ایک حسینیوں کی ہے۔ یزیدیوں کی ٹولی حسینیوں کی ٹولی پر ہمیشہ فتوے لگاتے آئی ہے، لیکن حسینی کارواں نہ رکا ہے نہ رکے گا تعزیہ داری پر، نہ کبھی آنچ آئی ہے نہ آئے گی۔ یہ ہوتا رہا، ہوتا رہے گا اور ہوتا ہے۔ اللہ نے ان پر درود و سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے چیلنج کیا تھا نصرانیوں کو، اور ان کے جواب میں رسول اللہ علی فاطمہ حسن حسین کو لے گئے تھے۔ موضوع اگلے بیان میں سنیے گا، آج یہی تک۔ اللہم صلی علی